بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ ہمارے رمضان کی ترتیب کے بعد یہ پہلی مجلس ہے اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد بھی پہلی ہی مجلس ہے۔ بہت سے ساتھیوں سے معلوم ہوا تھا کہ رمضان کے شروع کے ایام تقریباً اکثر کو ہی بڑا عجیب سا محسوس ہو رہا تھا، لیکن رمضان کی کچھ برکات، رمضان کے اعمال اور ماحول، یہ سب چیزوں کی وجہ سے مشغول ہو گئے اور سب کام میں لگ گئے۔ تو یہ پہلی مجلس ہے اور بہت سی وہ چیزیں جو گزشتہ مجالس میں ہوا کرتی تھیں وہ اس مرتبہ ظاہر ہے کہ اس میں تبدیلی آئی۔ صبح کی تعلیم میں اس کا تذکرہ آیا تھا کہ تبدیلی کیوں ہوئی، کیا وہ آپ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے اس سلسلے میں بات ہوئی تھی اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خواہش تھی بعض چیزیں کرنے کی جو اس وقت حالات کی وجہ سے نہیں ہو سکیں اور ابھی کی ہیں۔ بہرحال یہ جو ہمارا جمع ہونا ہے یا مجلس کے لیے آنا ہے، ایک تو اس کا یہ ہے کہ جو بھی حضرات حاضر ہوئے، ہم سب جو یہاں جمع ہوئے ہیں، یہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے ایک تعلق کی ایک علامت ہے الحمدللہ، اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تاکید بھی تھی، وصیت بھی تھی اس سلسلے میں کہ دیکھو میرے بعد مجالس کا اہتمام کرتے رہنا۔ صرف یہاں نہیں، بہت عرصہ پہلے ہم سب نے پڑھا ہوگا کہ بہت پہلے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے وصیت نامہ لکھنا شروع کر دیا تھا۔ جب بفلو میں مجالس کا سلسلہ ہوا کرتا تھا، وہاں حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ دیکھو میرے بعد یہ مجلسیں جاری رہیں، دیکھو خیال رکھنا کہ یہ مجلسوں کا سلسلہ چلتا رہے۔ یہاں آنے کے بعد بھی حضرت نے تاکید فرمائی تھی کئی بار۔ تو الحمدللہ کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خواہش، وصیت اور حکم کے موافق یہ ہم سب جو جمع ہوئے ہیں، یہ اسی کی برکت ہے۔ تو ایک تو یہ بات ہے کہ چلو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ایک خواہش تھی، حکم تھا، وصیت تھی، اس کو ہم پورا کر رہے ہیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ یہ بس ایک رسمی صرف جمع ہونے کا سلسلہ قائم رہے، بلکہ اس کا جو مقصد ہے اس مقصد کو بھی ہم ذہن میں رکھیں کہ کس مقصد سے ہم جمع ہو رہے ہیں، کس مقصد سے یہ مجلس منعقد کی گئی تھی اور کس لیے اس کو قائم رکھنے اور اس کو باقی رکھنے کی تاکید کی گئی تھی۔ اصل اس کا جو مقصد ہے کہ انسان کو بار بار، جیسے ہم لوگ آج کل جو الیکٹرانک ڈیوائس استعمال کرنے کے عادی ہوتے ہیں، فون وغیرہ، اس کو چارج کی ضرورت ہوتی ہے، تو ہمیں بھی اپنی روح کو بار بار چارج کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ ہم جو اعمال کرتے ہیں وہ اعمال تو کر ہی رہے ہیں، نمازوں کا اہتمام اور دوسری چیزیں جو کر رہے ہیں، لیکن اس میں کبھی کبھی کچھ کمزوری آنے لگتی ہے۔ بہت سے حضرات کے ذہن میں ایک سوال یہ آتا ہے کہ ہم جب رمضان میں یہاں تھے اور اعمال کر رہے تھے تو کیفیت بھی کچھ اور تھی، جو دل لگ رہا تھا تلاوت میں اور ذکر میں اور تسبیحات میں اور دعا میں، کبھی کبھی گریہ آ گیا اور ایسی جو حالت ہو گئی، اب وہ نہیں ہو رہا، اب اس کی کمی محسوس ہو رہی ہے کہ وہ چاہیے پھر۔ اور یہ تو کیفیت کی بات ہو گئی، اور اعمال میں ویسے بھی مقدار کے لحاظ سے بھی کمی، یہ تو ظاہر ہے، لیکن یہ تو ہمیشہ ہوتا ہے۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جو ہے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو خطوط لکھے جاتے تھے، اس میں بھی بہت سو کی یہی شکایت ہوتی تھی کہ رمضان میں جو حالات تھے وہ اب نہیں، جو کہ ظاہر ہے۔ ایک تو اس وجہ سے کہ رمضان کا مہینہ ہی بابرکت مہینہ کہ اس کی برکات ہی کچھ اور ہوتی ہیں، اس کے علاوہ ماحول جو ہوتا ہے وہ ایک مستقل ایک چیز ہے جس کے انسان پر ایک اثر ہوتا ہے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو ہم نے رمضان میں جو ہمیں اعمال میں مقدار کے لحاظ سے اضافہ ہوا، کیفیت کے لحاظ سے جو اس میں ہمیں جو فرق آیا، ٹھیک ہے وہ پوری طرح باقی نہیں رہا، لیکن اس کو باقی رکھنے کی ہم نے کتنی کوشش کی اور کتنا اہتمام کیا ہے۔ اور وہ کیفیت چاہے نہ ایسے کہ وہ تو غیر اختیاری چیز ہے نا،
کیفیت تو غیر اختیاری چیز ہے کہ وہ دل میں وہ جو دل لگ رہا تھا اور جو کیفیت آ رہی تھی وہ نہ ہو، وہ تو غیر اختیاری چیز ہے۔ لیکن جو ہمارے اختیار میں ہے، جو اپنے عمل سے ہم کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اچھا ہم اپنی بعض ترتیب جو اعمال کی ہے اس کو قائم رکھیں، اور جس علاقے میں جہاں رہتے ہیں وہاں پر کسی درجے میں ماحول بنتا ہو، 2-3 افراد ہی صحیح لیکن ساتھ مل کر کچھ نہ کچھ، چاہے روزانہ کی ترتیب پہ نہ صحیح لیکن چند دنوں کے بعد جمع ہو کر اجتماعی طور پر ذکر وغیرہ اعمال کی ترتیب ہونی چاہیے۔ اس سے انسان کو ایک قوت ملتی ہے، انسان کے عمل میں قوت پیدا ہوتی ہے اس کی وجہ سے۔ اور یہ ماہانہ جو جمع ہونے کا سلسلہ ہے، اس کی بھی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم جڑے رہیں اس چیز کے ساتھ۔ کبھی ہوتا ہے کہ اچھا کسی چیز میں، کسی عمل میں کچھ کوتاہی ہو گئی تھی، اچھا آئے، اچھا چلو ٹھیک ہے، پھر سلسلہ جڑ گیا۔ ورنہ ایسا بہت سی مرتبہ ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ انسان اچھا مصروف ہو گیا، اچھا پھر دور، یعنی اعمال اپنے کر رہا ہوتا ہے، لیکن ایک لحاظ سے دوری ہوتے ہوتے اتنی دوری کہ اب سوچتا ہے اچھا اب کیا جانا، ایک تو عرصے سے جانا ہوا نہیں، سب سے ملاقاتیں ہوئی نہیں، اب پتہ نہیں جاؤں یا نہ جاؤں، تو اس طرح شیطان روکتا چلا جاتا ہے۔ اور یہی چیز ہوتی ہے ہمارے اکابر کے سلسلے میں، ہم جب دیکھیں گے تو واقعات ملتے ہیں کہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بعض حضرات خطوط لکھا کرتے تھے کہ چونکہ ایک عرصے سے ہمارے معمولات نہیں ہو رہے تھے اور خط بھی نہیں لکھا تھا، تو اب خط لکھنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے تھے، مفہوم ادا کر رہا ہوں، کہ فرماتے تھے کہ خط اسی لیے تو لکھا جاتا ہے، تو خط لکھنے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ اچھا نہیں ہو رہا تھا تو وہ کام ہو جائے، اور اعمال نہیں ہو رہے تھے لکھیں گے اور بتائیں گے تو اب کرنا شروع کر دیں گے کہ اچھا اب تو بتانا پڑ رہا ہے تو اب کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ بھی ایک بنیادی ہمارے لیے قوت کی چیز ہوتی ہے۔ ہمارے حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص حاضر ہوئے، تو وہ بتا رہے تھے اپنے معمولات کہ میرے یہ معمول ہے، یہ معمول ہے، یہ معمول ہے۔ انہوں نے کچھ تبصرہ نہیں فرمایا، واقعہ بیان فرمایا۔ ان کی عادت یہ تھی کہ بہت سی نصیحتیں واقعات کے ذریعے سے فرما دیتے تھے۔ تو واقعہ بیان فرمایا کہ ایک بزرگ کے پاس ایک شخص حاضر ہوئے اور ان کو بتانے لگے کہ میں یہ عمل کرتا ہوں، یہ عمل کرتا ہوں، یہ عمل کرتا ہوں، کہ تو آج سے شروع کیا نا آپ نے۔ تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں، لیکن چلو آج ہی سے شروع کیا، شروع تو کر دیا، اس نیت سے شروع کیا کہ باقی رکھنا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم نے شروع کر دیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں قوت ڈالیں، اور انشاءاللہ امید ہے کہ اس میں دوام حاصل ہو جائے۔ تو بہرحال یہی انسان، جیسے رمضان میں بار بار اس پر بات ہوئی کہ یہی انسان کی زندگی ہے، گرتا ہے پھر اٹھتا ہے، جیسے بچہ جب چلنا شروع کرتا ہے تو اچھا گر بھی جاتا ہے، پھر اٹھ کر چلنا شروع کر دیتا ہے، پھر گرتا ہے، پھر اٹھ کر چلنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہی ہمارا حال ہے کہ بس ٹھیک ہے انسان کوشش کرتا رہے، چلتا رہے، گرے گا پھر اٹھے گا، پھر چلتا رہے گا۔ بس اتنا ہے کہ انسان اپنے آپ کو ماحول سے جوڑے رکھے، یہ ایک بنیادی چیز ہے، ماحول سے جوڑے رکھے، یہ بہت اہم ترین چیز ہے۔ اعمال سے جڑنے کے لحاظ سے بھی، فتنوں سے حفاظت کے اعتبار سے بھی، فتنوں سے حفاظت کے اعتبار سے بھی ماحول ایک بہت قوی چیز ہے۔ اور ظاہر ہے اس کو ہم اگر اس میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھیں تو، اور اس کے علاوہ واقعات کی روشنی میں دیکھیں تب بھی، یعنی ظاہر ہے ابھی چند دن پہلے ہی، 2 دن پہلے ہی کسی نے بتایا، بلکہ گوئی سے پہلے کسی نے بتایا کہ خواب دیکھا کہ دجال کا ظہور ہو گیا۔ ایسے واقعات تو خواب تو لوگوں کے بہت سے ہیں دجال کے ظہور کے بارے میں، دجال کا ظہور ہو گیا، اور یہیں پر قریب میں ہی دجال آ رہا ہے، اس کے ساتھ بڑا مجمع ہے، وہ اس طرف آتا گیا اور اس ادارے کے یہاں جو محلہ ہے اس کے قریب آیا، یہاں قریب آ کر وہاں سے مڑ کے چلا گیا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اچھا دجال کا ظہور قریب ہونا، یہ تو بہت سے خوابوں سے اشارات مل رہے ہیں، لیکن وہی جو ابھی بتا رہا تھا کہ ماحول کے انسان، حالانکہ ہو سکتا ہے بعض ایسے ہوں جن کے وہ اعمال سورہ کہف وغیرہ کے لحاظ سے نہ ہو، لیکن ماحول میں رہ کر انسان جب وہ، جس کو کہتے ہیں نا کہ جب دوسرے نہیں، ایک شخص جو پڑھ رہا ہے وہ محفوظ ہے، تو اچھا دجال دور سے ہی چلا گیا تو باقی ساتھ رہنے والے بھی محفوظ ہو جاتے ہیں۔ خیر خواب تو خواب ہے، مقصد یہ ہے کہ ماحول کا بہرحال اپنا ایک اثر ہے، اور یہ تو قرآن و حدیث سے ایک ثابت شدہ بات ہے۔ تو انسان کو اعمال میں بھی اس سے قوت ملتی ہے، اور فتنوں سے حفاظت کے سلسلے میں بھی یہ بہت مفید اور مجرب چیز ہے۔ بہرحال ہم اس کی فکر میں نہ پڑیں کہ رمضان والی کیفیت آتی ہے یا نہیں آتی، لیکن ہم اپنی ترتیب، اپنا نظام اور اس کے لحاظ سے اپنے اعمال کی ترتیب
قائم رکھیں۔ یہی اصل مقصد ہے ہمارے، بار بار یاد دہانی، اپنے آپ کو یاد دلانا اور عمل میں لگے رہنا، مختلف یعنی اپنی ترتیب بنانا، اپنا نظام بنانا، بس یہی ہوتا ہے، انسان کام میں لگا رہے اور چلتا رہے۔ کچھ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کے نظام میں کب وہ وقت آ جائے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سے اچھا ٹھیک ہے اب اس کو مقبول بنا لیا گیا، وہ تو وقت ہمیں نہیں معلوم۔ ہم اپنی کوشش میں لگے رہیں، اپنی کوشش میں لگے رہیں۔ کیسے کیسے واقعات عجیب عجیب ہوتے ہیں کہ کب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ویسا موقع آ جاتا ہے کہ اچھا بس ٹھیک ہے اب اس کے لیے وقت آ گیا، اب اس کو اچھا اب اس کو قرب دے دیتے ہیں۔ عجیب عجیب واقعات بھی اس کے ملتے ہیں۔ عجیب حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں بھی اس کے کچھ عجیب سے واقعات ہیں۔ بہرحال ابھی ایک واقعہ جو ذہن میں ہے وہ یہ کہ ہمارے قدیم دور تابعین، تابعین کے زور کی بات ہے کہ ایک شخص تھا جو چوری ڈاکو اس طرح کے مجمع میں اور چوری میں اور ڈاکے میں مشہور تھا۔ لوگ اس سے ڈرا کرتے تھے، ابن صابات کے نام سے لوگ اس سے ڈرا کرتے تھے، اور تھا بھی بڑا تیز کہ اس کو پکڑا نہیں جاتا تھا۔ ایک مرتبہ بہرحال پکڑا گیا اور لوگ اس سے تنگ ویسے بھی تھے، پہلے سے شکایتیں مل رہی تھیں لیکن وہ پکڑا نہیں جا رہا تھا۔ اب جب پکڑ میں آ گیا تو اس کو پکڑا بھی گیا، اس کو قید بھی کیا گیا اور اس کا ہاتھ بھی کاٹا گیا۔ اس وقت کے لحاظ سے جو بھی انہوں نے سوچا ہوگا اور طے کیا تھا، بہرحال وہ چونکہ اس پر توبہ کے آثار ظاہر نہیں ہو رہے تھے کہ یہ کوئی باز آنے والا شخص ہے، 10 سال تک قید میں رکھ دیا۔ اب ایک نوجوان شخص 10 سال تک قید میں رہے گا، نکلا تو اس کی عمر یعنی 25-30 کے قریب ہو گئی۔ اب اس عمر میں وہ باہر نکلا، قید سے باہر نکلا، اب کیا کرے گا؟ ایک ہاتھ کٹا ہوا ہے، باہر نکل کر اس کے پاس رہنے سہنے کا تو کچھ ہے نہیں، کھانے پینے کا کوئی نظم ہے نہیں، جائے گا تو کہاں جائے گا؟ بہرحال باہر نکلا، 10 سال تک اندر رہا ہے، باہر نکلا، ہر چیز عجیب، چیزیں بدلی ہوئی، ظاہر ہے 10 سال میں بہت تبدیلیاں آ جاتی ہیں۔ اب وہ باہر نکلا، ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، ایک علاقے میں جاتا ہے، دیکھتا ہے، اچھا سوچتا ہے اچھا چلو اب چوری کر لوں، اور کیا کروں گا؟ حالانکہ 10 سال ابھی رہ کر آیا، لیکن کہتا ہے چوری کر لوں اور کیا کروں گا، ذریعہ معاش تو کوئی ہے نہیں، رہنے کا کوئی نظم ہے نہیں۔ تو وہ رات میں چکر لگاتا ہے کوئی جگہ مل جائے، دیکھا بڑا سا مکان ہے، اس مکان سوچتا ہے کہ ہاں اس میں ضرور کوئی تاجر رہتا ہوگا، اس میں کچھ مال و دولت ہوگا، چلو اس میں چلا جاتا ہوں، لیکن کیسے جاؤں؟ دیوار میں سے جاؤں؟ کہاں سے جاؤں؟ دروازے کے پاس گیا، دروازہ کھلا تھا، چلو یہ تو اچھی بات ہے، آسانی ہو گئی، دروازہ کھلا ہے، اندر چلا گیا۔ اندر گیا تو دیکھا اندر الگ الگ کمرے بنے ہوئے ہیں، مختلف کمرے بنے ہوئے ہیں، اور آگے پھر دیکھا تو ایک بڑا کمرہ تھا، سوچا یہاں کچھ ہوگا ضرور، درمیان میں کمرہ کچھ ہے تو خاص ہوگا، تو وہاں گئے، دیکھا کمرہ، اس کو بھی دیکھا تو دروازہ کھلا ہوا تھا، ایک بڑی سی جگہ مکان کی طرح ایک بڑا سا کمرہ جیسا بنا ہوا تھا، دروازہ کھلا تھا، دھکا دیا، دروازہ کھلا تھا، اندر چلے گیا وہ۔ اندر جا کر دیکھا تو کوئی قیمتی چیز نہیں، ایک طرح سے مایوسی بھی ہوئی کہ اچھا کوئی کام کی چیز تو ہے نہیں، اتنی محنت سے یہاں آئے، لیکن سوچا کہ نہیں جو بھی ہے چلو کچھ کپڑے وغیرہ جیسے تھان ہوتے ہیں ہمارے مسجدوں وغیرہ میں کبھی کبھی بچھانے کے لیے وہ موٹا کپڑا رکھا جاتا ہے، اس طرح کے کوئی کپڑے تھے رکھے ہوئے تھے، تو تھان کپڑوں کے اور کچھ کھلے ہوئے کپڑے رکھے ہوئے تھے، اور ایک طرف کوئی دیکھا تو کچھ مسلح بچھا ہوا ہے، کوئی ٹوپی رکھی ہوئی ہے، اس طرح کا تھا کہ عجیب سے اتنا بڑا تاجر اور کوئی قیمتی چیز ہی نہیں رکھی، تو ایک مایوسی بھی ہوئی، لیکن سوچا کچھ خالی ہاتھ جانے کی بجائے کچھ لے کے ہی جاؤں۔ اب وہ تھان اٹھایا، اس کو لپیٹنا شروع کیا، اس کی گٹھری بنائی، ایک بنائی دوسری، لیکن اس کو باندھنا مشکل ہو رہا تھا، اس سے کہ ایک ہاتھ نہیں ہے، باندھنا مشکل ہو رہا تھا۔ اتنے میں ایک شخص آ گئے، ہاتھ میں چراغ لیا ہوا، اور ایک شخص آ گئے، میں پکڑا گیا، حالانکہ ابھی تو 10 سال جیل میں رہ کر آیا، پکڑا گیا۔ سامنے سے ایک شخص آ رہے ہیں، چراغ ہاتھ میں ہے، ان کو دیکھا، کہا او ہو اندھیرے میں یہ کام کر رہے ہو، یہ تو روشنی میں کام کرنے کا ہے، یہ لو چراغ ہے، یہ روشنی ہے، اس میں یہ کام کرو۔ یہ سوچ میں پڑ گیا کہ میں تو سمجھ رہا تھا پکڑا گیا اور یہ میری مدد کر رہا ہے کہ روشنی بھی اور چراغ بھی رکھ دیا، پھر دیکھا کہ ہاتھ نہیں، کہا او اچھا آپ کا تو ہاتھ بھی نہیں ہے، چلو ٹھیک ہے میں آپ کے لیے کام کر دیتا ہوں، یہ باندھ دیتا ہوں میں تمہارے لیے۔ پھر سوچا وہ مجھ سے غلطی ہو گئی، آنے والے شخص نے کہا مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ تھکے ہوئے لگ رہے ہو، بہت زیادہ پریشان لگ رہے ہو، شاید بھوک لگی ہوگی، تو دودھ میں لے کر آتا ہوں، یہاں مجھے پتہ ہے یہاں دودھ رکھا ہوتا ہے، میں دودھ لے کر آتا ہوں۔ دودھ لے کر آیا، ان کو دودھ پلایا، دودھ پیا انہوں نے، یہ سمجھے کہ اچھا میرا کوئی ساتھی ہے چور، ہم دونوں مل کر چوری کر رہے ہیں، تو اس نے سوچا کہ اچھا یہ پہلے پہنچ گیا ہے، اس کو پہلے سے پتہ ہوگا، تو اس نے پہلے سے روشنی کا انتظام بھی کر لیا، تو خیر یہ دونوں مل کر اب کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، وہ جو آنے والے شخص تھے انہوں نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے میں تمہاری مدد کر دیتا ہوں۔ کہا دیکھو چوروں کا اصول پتہ ہے نا،
جو پہلے آتا ہے اس کا ہوتا ہے، دوسرے کا حق نہیں بنتا. جو میں دے دوں میرے اختیار سے میں دے دوں گا، تمہارا حق اس میں نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، کوئی بات نہیں، اس کی فکر نہ کرو، مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں تمہاری مدد کرنے آیا ہوں. اس نے سوچا شاید جیسے بعض ہوتے ہیں نا کہ ذرا تیز ہوتے ہیں بولنے میں، کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے اور آخر میں زیادہ مانگ لیں گے. خیر مدد کی ان کی، اور کہا دیکھو ایسا کرو، تم یہ ہلکے والا اٹھا لو اور بھاری والا میں اٹھا لیتا ہوں. اب پھر وہ کہ اچھا یہ بھاری والا اٹھا رہے ہیں تو کچھ نیت میں خرابی تو نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے وہ بیچارے اٹھا بھی نہیں سکتے تھے کہ ہاتھ نہیں تھا ابن ثابت جو تھے. خیر اٹھایا، اٹھا کر کہا جہاں پہنچانا ہے پہنچا دیتا ہوں. ایسی جگہ جہاں غیر آباد کوئی ٹوٹے ہوئے مکان کی طرح بنے ہوئے ہوتے ہیں وہاں لے گئے. وہاں گئے اور مشکل سے چلے، ظاہر ہے اتنا لمبا طے کرنا تھا راستہ، اور راستے میں بھی وہ ذرا ڈانٹتے رہے ابن ثابت ان کو، کیا اتنی آہستہ چل رہے ہیں، صبح ہونے والی ہے، کوئی پکڑ لے گا. خیر وہ بیچارے اپنی ہمت کے لحاظ سے وہ چل رہے تھے، بڑی عمر کے تھے. آخر وہاں پہنچے. پہنچنے کے بعد ان سے جب وہ ابن ثابت اپنی جگہ پہنچے تو کوئی دیوار تھی، وہاں پھلانگ کے وہ اندر گئے اور یہاں سے گٹھیاں ان کو دے دیں. انہوں نے کہا دیکھو فکر نہ کرو، مجھے اپنا کوئی حصہ نہیں چاہیے، میں تو وہاں مالک ہوں، میں تو اس مکان کا مالک ہوں، اور میں صرف تمہاری مدد کرنے کے لیے آیا تھا. مجھے تو یہ افسوس ہے کہ تمہاری میں جیسے خدمت کرنی چاہیے تھی نہیں کر سکا، تو اس لیے اس پر میں معافی چاہتا ہوں. باقی یہ سب تمہارا ہے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، آئندہ کچھ ضرورت ہو تو مجھے بتا دینا. اب یہ بیچارے سوچ میں پڑ گئے کہ میں تو گیا تھا چوری کرنے، میں نے اس کے ساتھ اتنی بد اخلاقی کا معاملہ کیا اور یہ میرے ساتھ اس طرح پیش آ رہے ہیں. ظاہر ہے انسان کو سزا وہ بدل نہیں سکتی جو محبت بدل سکتی ہے. یہ ایک عجیب چیز ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان الرفق لم يكن في شيء قط الا زانه وما نزع من شيء قط الا شانه، کہ نرمی جب کسی چیز میں ہوتی ہے تو اس کو خوبصورت بنا دیتی ہے، اس میں خوبی پیدا کر دیتی ہے، اور جب کسی جگہ شدت، سختی، بد اخلاقی آتی ہے تو اس کی وجہ سے انسان کبھی کبھی ضد کی وجہ سے اور زیادہ برائیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور وہاں عیب آ جاتا ہے. خیر اسلامی اصول کے مطابق جو سزا دی گئی تھی وہ تو ایک شرعی اصول تھا، اس کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ ہمیشہ نرمی، ظاہر ہے کہ ہر مجرم کے ساتھ نرمی بھی نہیں ہو سکتی. تو خیر اب وہ پوری سزاؤں کے بعد کوئی اثر قبول نہیں کیا، پھر چوری کی، لیکن اب یہاں پر ان کی پوری حالت بدل گئی. یہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، کبھی کوئی وقت آتا ہے اتنے عرصے تک بدلے نہیں. حالانکہ جیل میں رہ کر 10 سال تک تو انسان، جس کو کہتے ہیں کہ 10 سال تک جو حضرات ہمارے مشائخ جیلوں میں جنہوں نے وقت گزارا ہے، وہ تو گویا کہ خانقاہوں میں وقت گزارنا اتنا آسان نہیں جتنا جیل میں. پورا وقت پڑھنے ہی کا ہے، پڑھتے رہو، اور ایک طرح سے ظاہر ہے کہ مشقت بھی ہے، اضطراری مجاہدہ بھی ہے، اور اس میں تو انسان پورے سلوک کے مناظر طے کر لیتا ہے، بہت کچھ کر لیتا ہے. تو خیر ہمارے اکابر میں حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات تو مشہور ہیں اس سلسلے میں کہ زندگی کا بڑا حصہ ان کا ریل میں یا جیل میں یا ٹرین میں گزرا ہے، سفروں میں گزرا ہے یا جیل میں گزرا ہے. اور کیسی کیسی مشقتیں، کیسی کیسی محنتیں. جب ان کے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو پکڑنے کے لیے آئے تھے تو انہوں نے فرمایا مجھے بھی لے جاؤ. وہ کہنے لگے کہ آپ کا نام نہیں ہے لسٹ میں جن کو پکڑنا، کہ نہیں میں بھی ہوں، میں ان کے ساتھ ہوں، مجھے بھی لے جاؤ. اتنا بڑا اثار کون کرتا ہوگا کہ جیل میں جب کسی کو لے جا رہے ہیں اور پتہ ہے کہ پتہ نہیں کہاں لے جائیں گے، کب چھوڑیں گے، یہ کہہ رہے نہیں مجھے بھی ان کے ساتھ لے جاؤ، خدمت کے لیے مجھے ساتھ آنا ہے. خدمت کے لیے اپنے آپ کو ان کے ساتھ شامل کیا تاکہ وہ ان کے ساتھ جائے اور وہاں جا کر ان کی خدمت کی تو واقعی خدمت کی. تو خیر یہ 10 سال تک انہوں نے جیل میں گزارے. اس کے بعد پھر نکلے، پھر وہی چوری کی، لیکن یہ جو واقعہ تھا اس نے ان کی زندگی بدل دی. اب یہ سوچ میں پڑ گئے کہ میں نے کیا سوچا تھا اور یہ شخص کیا نکلا. میں اس سے سمجھ رہا تھا یہ میرے ساتھ کی طرح میرے طرح کا چور ہے، میں اس کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آتا رہا، وہ آخر میں میرے ساتھ مجھ سے معافی مانگنے لگا. خیر ظاہر ہے یہ چیزیں انسان کی زندگی بدل دیتی ہیں. اب دوسرا دن ہوا تو دن کے وقت سوچا وہ تو میں رات میں گیا تھا، میں دن میں جاتا ہوں دیکھتا ہوں یہ ہیں کون شخص، یہ مکان میں رہتا کون ہے، کوئی بڑا عجیب تاجر ہے تو بڑا حسن اخلاق والا ہے. تو خیر دن میں جب وہاں گئے اس طرف سے گزرے تو وہاں جا کر کسی سے پوچھا یہ سامنے جو مکان ہے بڑا سا، یہ کون سے تاجر کا مکان ہے. وہ تعجب سے دیکھنے لگے، تاجر کیا بات کر رہے ہو، کوئی تاجر نہیں یہاں رہتا. کہ نہیں یہاں جو رہتے ہیں وہ کہ یہاں پر جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ رہتے ہیں، یا شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ. یہ اس زمانے کی بات ہے جب ان کی خانقاہ آباد تھی. وہاں گئے تو اس حالت میں ایک تو ہوتا ہے نا کہ اچھا ایک ہوتا ہے انسان کے ویسے بھی تفرد اور انفراد کی اور تنہائی کا زمانہ ہوتا ہے. یہ اس وقت کا زمانہ تھا جب کہ اس وقت وہ ایک آواز دیتے تو خانقاہوں سے ہر طرف سے لوگ نکل کر کمروں سے حجروں سے نکل کر آ جاتے. کسی کو آواز نہیں دی، تنہا گئے، خود ہی نے تکلیف اٹھائی اور جا کر ان کو اس چور کی مدد کرنے کے لیے وہاں تک اس کو سامان چھوڑنے کے لیے گئے، اور کسی کے سامنے ظاہر نہیں فرمایا کہ کیا ہوا ہے. چھوڑ کے آ گئے، واپس پہنچ گئے، کسی کو پتہ نہیں کیا ہوا.
یہ خصوصیات ہوتی ہیں مشائخ کی۔ بہرحال کہ انفرادی طور پر تنہائی میں ایک ایسا نیک عمل کیا کہ کسی کو قریب والوں کو بھی پتہ نہیں کہ کیا ہوا۔ بہرحال یہ وہاں گئے، دیکھا وہی مکان، وہی دروازہ، وہاں اندر گئے، اندر دیکھا تو وہی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اطراف میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مجمع بیٹھا ہوا ہے، اور جس طرح ایک انداز ہوتا تھا مشائخ کا کہ مشائخ کے یہاں مجمع بیٹھا ہوا ہوتا تھا، بس وہی انداز۔ گئے تو بس قدموں میں گر گئے۔ ظاہر ہے اور کیا تھا کہ یہ وہ شخص ہے جن کی میں نے توہین کی، اتنے بڑے بزرگ جن کو لوگ اس طرح مانتے ہیں، اور میرے ساتھ انہوں نے اس طرح کا معاملہ کیا۔ توبہ کر لی، بس وہ ان کی توبہ کا وقت آ گیا۔ یہ میں بتا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ کبھی 10 سال کا ایک بہترین موقع ملا، لیکن نہیں، وہ کافی نہیں ہوا۔ کبھی اچانک سے ایک واقعہ، ایک جملہ ایسا پیش آ گیا، ایک واقعہ ایسا پیش آ گیا، زندگی کی حالت بدل گئی۔ تو بہرحال ہمیں تو اپنے کام میں لگے رہنا ہے۔ اور یہ بعد میں یہ بزرگ جو ہیں، اب اس کے بعد جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ابن صابات، دونوں جا رہے ہیں مسجد میں، لوگوں نے دیکھا اچھا اولیاء کے سردار، ڈاکوؤں کے سردار، لیکن اب وہ ڈاکوؤں کے سردار نہیں رہے تھے، اب تو اولیاء کے سردار بننے والے تھے۔ وہ واقعی بنے، محدثین میں اور صوفیہ میں ان کا اونچا مقام ملتا ہے ابن صابات رحمۃ اللہ علیہ کا، لیکن تبدیلی یہ اچانک سے تبدیلی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کے یہاں جس کو کہتے ہیں کہ جب جس کا موقع لکھا ہو، ہمیں تو ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کون سا وقت ہے، کیا ہے، ہمیں تو کام میں لگے رہنا ہے۔ کام میں لگے رہنا وہی جو ہمارے بڑوں نے ہمیں بتایا کہ دیکھو اپنے اعمال، سنتوں والے اعمال، مسنون اعمال، اپنی تلاوت، اپنی ترتیب ہو، اپنا نظام ہو، اور انسان اعمال میں لگا رہے۔ بس جس کو کہتے ہیں کہ کنارہ اس کا ہمیں نظر نہ آئے دنیا میں، اس کے نظر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عبث ہے جستجو بحر محبت کے کنارے کی، بس اس میں ڈوب ہی جانا ہے، اے دل پار ہو جانا۔ اس لگے رہو، اس کام میں لگے رہو، چلتے رہو۔ کب ہوگا؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ عبادت کرتے رہو، بس موت تک کام میں لگے رہو۔ یہی ہے کہ یقین، موت، یقینی چیز موت ہی ہے۔ موت کے آنے تک انسان کام میں لگا رہے اور کوشش کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ کو کون سی ادا کب پسند آ گئی یہ ہمیں نہیں معلوم۔ اتنے بڑے فقیہ اور محدث، اپنے وقت کے اتنے بڑے امام، ان کی مغفرت کس بات پہ ہوتی ہے؟ لکھتے لکھتے قلم میں جب روشنائی لگائی اور قلم ایسے رکھا تو مکھی آ کر اس پر بیٹھ جاتی ہے۔ مکھی آ کر اس پہ سے، اس کو پیاس لگی ہوگی تو مکھی نے آ کر اس پہ سے روشنائی میں سے پینا شروع کر دیا۔ انہوں نے اس کو کہا کہ سوچا کہ اچھا مکھی ہے، جیسے ہم تو کہ جو اڑا دیں، اور لکھنا، اپنا لکھنے کا کام زیادہ ضروری ہے، بڑا عمل ہے، فقہ لکھ رہے ہیں، لیکن انہوں نے سوچا کہ مکھی ہے، پیاسی ہوگی، پانی اس میں سے روشنائی پی رہی ہے، پینے دو۔ مرنے کے بعد خواب میں دیکھا تو کیسے گزری؟ اس مکھی کی وجہ سے میری مغفرت ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہاں تو کون سا عمل پسند آ جائے، یہ چھوٹے سے عمل جو کبھی ہمیں چھوٹے معلوم ہوتے ہیں، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی نیک عمل کو حقیر سمجھ کر چھوڑ نہ دو، کسی نیک عمل کو حقیر سمجھ کر چھوڑ نہ دو۔ ہمیں نہیں معلوم کہ کیا پتہ وہ ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ انسان نماز کے لیے آتا ہے، نماز کے لیے آ گیا، امام سجدے میں چلے گیا، لوگ سوچتے ہیں اچھا ویسے بھی اب سجدہ ہے، رکعت تو نہیں ملی۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تب بھی سجدے میں اس کے ساتھ چلے جاؤ، جس میں شراح فرماتے ہیں کہ کیا پتہ کہ یہی سجدہ انسان کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ تو کسی عمل کے موقع کو ہمیں ضائع نہیں کرنا ہے، کوشش انسان کرتا رہے اور کام میں لگا رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، مشہور تاریخی واقعہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کیا کرتے تھے، رات کو چکر لگاتے تھے، اور تاریخی واقعہ ہے، کوئی حدیث کے لحاظ سے کوئی قوی نہیں ہے، تاریخی واقعہ ہے، تاریخ کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکر لگا رہے تھے اور گشت فرما رہے تھے۔ ایک جگہ کچھ آواز آئی، قریب جا کر سنا تو کوئی شخص ہے جو عجیب سے اشعار پڑھ رہا ہے، گا رہا ہے، گانے کی کچھ آواز آ رہی ہیں، اور کچھ اور آوازیں شراب جیسی کچھ محسوس ہو رہا ہے کہ اچھا ایسا لگ رہا ہے کچھ شراب کے دور چل رہا ہے، کچھ ہے۔ سوچا کہ دروازے سے جاؤں گا تو یہ سب چھپا لے گا۔ مشہور واقعہ ہے، اس لیے اس کو مسئلے کے لحاظ سے نہیں لینا ہے، حدیث کے لحاظ سے نہیں، واقعہ کے طور پر تاریخی واقعہ ہے۔ بہرحال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اچانک سے دیکھا کہ ایک جگہ ہے جہاں سے دیوار چھوٹی ہے، اچھا وہاں سے اندر چلے گئے، اس کے پاس دیکھا شراب، اچھا شراب پی رہے ہو، اور اس طرح مدینۃ الرسول، اس موقع پر، اس جگہ پر، اس طرح تم شراب کا معاملہ رات کے اس وقت میں؟ تو انہوں نے، اس شخص نے یہ کہا کہ میں نے تو جرم کیا ہے، لیکن آپ نے بھی جرم کیا ہے، اس لیے کہ قرآن میں آتا ہے وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، گھروں میں جاؤ تو دروازوں سے جاؤ، آپ تو دیوار پھلانگ کر آئے، آپ نے بھی تو قرآن کے خلاف کیا ہے۔
اور قرآن میں آتا ہے کہ اجازت لے کر کسی کے گھر میں جانا چاہیے، آپ بغیر اجازت کے آ گئے ہیں۔ اور اسی طرح قرآن میں ہے کسی کے عیوب تلاش نہ کرو، آپ تو عیب تلاش کرنے کے لیے اندر آ گئے۔ آخر عمر رضی اللہ عنہ تھے جن کی خصوصیت بیان کی جاتی ہے، خاص صفت بیان کی جاتی ہے، کان وقافا عند کتاب اللہ، جہاں قرآن و حدیث کا حکم آ گیا تو بس خاموش، اب بس بحث نہیں، تعویل نہیں، کوئی بات نہیں، ہاں ٹھیک ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی، معافی چاہتا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، معافی چاہتا ہوں۔ آخر وہ بھی سمجھتا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون شخصیت ہے، ابھی تو معافی مانگ رہے ہیں لیکن ہیں تو بہرحال وقت کے حاکم اور بادشاہ اور بڑی طاقت ہے ان کی۔ تو خیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ وعدہ ہوا کہ اچھا ٹھیک ہے، اب سزا نہیں دیں گے، معافی مانگ لی، اس کی سزا نہیں، چلے گئے۔ اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک عرصہ ہوا، اس شخص کا پتہ نہیں کچھ دور دور رہا، شرم کی وجہ سے، جیسے انسان کو جب پتہ چلتا ہے کہ میرا جرم کسی کے سامنے آ گیا تو شرمندہ ہوتا ہے، تو شرم کی وجہ سے ذرا دور رہا۔ عمر رضی اللہ عنہ کو بھی اس پر بڑا افسوس رہا کہ میں نے کسی کے عیب کو کیوں دیکھ لیا، روک دیتا، تنبیہ کر دیتا کسی اور طریقے سے۔ بہرحال ایک عرصے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے اور دیکھا کہ کوئی اجنبی شخص ہے جو پیچھے آ کر بیٹھا، دیکھا اچھا کچھ پہچانی ہوئی شکل لگ رہی ہے، قریب آیا، آپ نے مجھے پہچانا؟ نہیں پہچانا تو نہیں۔ کہا میں وہی شخص ہوں جن کو آپ نے رات کے وقت وہ گھر میں دیکھا تھا۔ کہا کیا حال ہے؟ چپکے سے آپس میں بات چیت۔ کہا کہ مجھے شرمندگی تھی کہ سب مجمع کے سامنے میری تو اب کوئی عزت نہیں رہے گی، تو میں کیسے آتا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے کسی کے سامنے کوئی تذکرہ نہیں کیا، ان میں سے کوئی نہیں جانتا کہ کیا واقعہ پیش آیا تھا۔ اس نے کہا کہ آپ کے جانے کے بعد میں نے بھی اس وقت سے ایسی توبہ کر لی کہ شراب کے قریب بھی نہیں گیا میں۔ تو کب کس کے لیے وقت آ جائے، کون سا واقعہ اس کے لیے توبہ کا ذریعہ بن جائے، اللہ تعالیٰ کے رحمت میں داخل ہونے کا ذریعہ بن جائے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ بس یہ کہ انسان کے دل میں جذبہ ہو، عزم ہو، ارادہ پختہ ہو، کوشش کر لے تو انشاءاللہ راستے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ البر لا یبلا، ہم نے نیکیاں کی، ہم نیکی کر کے بھول جاتے ہیں، پرانی ہو گئی، پتہ نہیں 10 سال پہلے، 20 سال پہلے، جن کی عمریں جیسی ہیں ان کے لحاظ سے کبھی کوئی نیک عمل کیا ہوگا، ہمیں پتہ بھی نہیں کون سا عمل کب کیا تھا، کس کو کون سا جملہ کہہ دیا تھا، کب کون سی نیک، کسی کو $1 شاید دے دیا تھا اور پتہ نہیں اس کے لیے کتنا کام کا وہ بن گیا تھا، ہمیں نہیں پتہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں البر لا یبلا، دیکھو نیکی پرانی نہیں ہوتی، یہ نہیں کہ پرانی ہو کر بھول کے ختم، نہیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں سب کچھ نیا اور محفوظ ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھو کہ والاسم لا ینسیٰ، گناہ بھلایا نہیں جاتا۔ تم نے نیکی کی تھی وہ بھی محفوظ رہتی ہے، لیکن گناہ بھی محفوظ رہتا ہے، وہ بھلایا نہیں جاتا۔ ہاں توبہ کے ذریعے سے انسان اس کو معاف کرا لے تو الگ بات ہے، لیکن حدیث یہ کہتی ہے کہ اور الاسم لا ینسیٰ، بھلایا نہیں جاتا۔ ہم بھول جاتے ہیں، نیکی کر کے بھی بھول جاتے ہیں، لیکن نیکی عام طور سے یاد رکھ لیتا ہے انسان، گناہ بھول جاتا ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے دونوں چیزیں نہیں، نیکی بھی پرانی نہیں ہوتی، وہ بھی جتنے سال پہلے کی تھی وہ اسی طرح بالکل تر و تازہ محفوظ ہے تمہارے لیے، اور اسی طرح گناہ وہ بھی بھلایا نہیں جاتا۔ آگے فرمایا وَالدَّيَّانُ لَا يَمُوتُ، دیکھو دنیا میں کسی کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے تو دنیا کے معاملات والے تو کبھی اچھا قانون بدل گیا، اچھا حکومت بدل گئی، کبھی حالات بدل گئے، کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے، کوئی نہ کوئی ترمیم ہو سکتی ہے، جج تھا اس نے فیصلہ کیا تھا، اس کے وہ بدل گیا اور اس کی جگہ تو دنیا کے واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔ اس کے باوجود دنیا کے قانون کی خلاف ورزی کرنے میں انسان کتنا ڈرتا ہے۔ یعنی ٹریفک لائٹ پہ انسان جو رکتا ہے، بات تو ٹھیک ہے اس وجہ سے رکیں گے کہ نہیں ٹھیک ہے شریعت کے لحاظ سے بھی منع نہیں کرنا چاہیے، لیکن اکثریت جو ہوتی ہے وہ اس لیے کہ نہیں ٹھیک ہے پکڑے نہ جائیں، عام طور سے ایسے ہی ہوتا ہے۔ اکثریت جو ہوتی ہے وہ قانون کی بھی مخالفت کرنے سے جو ڈرتی ہے، وہ اس لیے کہ کوئی سزا نہ مل جائے، کوئی پولیس نہ پکڑ لے، کہیں کیمرے میں نہ آ جائے۔ تو ہم ان چیزوں سے جو دنیاوی قوانین ہوتے ہیں اور دنیاوی پکڑ ہوتی ہے وہاں تو ہم بچنے کی اتنی کوشش کرتے ہیں، جو کہ ہم سب کی ایک طبیعت ہے اور ہونا بھی چاہیے، ٹھیک ہے اپنے آپ کو انسان اس طرح کی مشکل موقع پر کیوں ڈالے، لیکن یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ تو دنیا کی چیزیں ہیں نا، لیکن وَالدَّيَّانُ لَا يَمُوتُ، آخرت میں جو بدلہ لینے والا اور انتقام لینے والا اور معاملہ اور فیصلہ کرنے والا وہ مرنے والی ذات نہیں ہے، وَالدَّيَّانُ لَا يَمُوتُ۔ تو اس لیے دونوں چیزیں ہیں، البر لا یبلا، نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی، اور والاسم لا ینسیٰ، گناہ کبھی بھلایا نہیں جاتا، اور والدیان لا یموت،
جو بدلہ لینے والا، جس کے قبضے میں ہے اختیار کہ وہ انتقام لے، اس بدلے کی سزا دے، اس نیکی یا اس گناہ کی سزا دے، وہ کبھی مرنے والی ذات نہیں۔ آگے فرمایا فکن کما شئت، جیسے چاہو بن جاؤ، کما تدین تدان، جیسے کرو گے ویسے تمہیں بدلہ دینا پڑے گا، ایسا تمہارے ساتھ کیا جائے گا۔ کما تدین تدان، جس کو ہم عام بول چال میں کہہ سکتے ہیں جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ تو جیسا انسان کرے گا ویسے اس کے ساتھ دنیا میں بھی ہوتا ہے، آخرت میں جو ہوگا وہ تو ہوگا۔ کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا تمہارے ساتھ کیا جائے گا۔ جو اعمال کیے ہیں دنیا میں بھی، اس لیے کہ ہم لوگوں کے ساتھ، جس کو ہم نے پہلے بھی اس کا تذکرہ آیا تھا کہ جب انسان دوسروں کے ساتھ ہمدردی کا اور شفقت اور رحمت کا معاملہ کرتا ہے تو لوگوں کے نزدیک یہ شخص ویسے ہی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے یہ سب کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے، ہم بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، جس کو حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراحمون یرحمهم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، یا من لا یرحم لا یرحم۔ حدیث کے ریاض صالحین کے اسباق میں آج کل وہی چل رہا تھا کہ من لا یرحم لا یرحم، تو جو دوسروں پر رحم کرتا ہے اس پر رحم کیا جاتا ہے، جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم بھی نہیں کیا جاتا۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں مختصر اور جامع الفاظ میں فرما رہے ہیں کہ کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسا معاملہ کرو گے لوگ بھی ایسا ہی معاملہ تمہارے ساتھ کریں گے، اور آخرت میں بھی اسی کے لحاظ سے تمہارا اجر و ثواب ہوگا یا جزا و سزا وغیرہ کا معاملہ ہوگا۔ تو بہرحال یہ جو ہمارے اعمال کا سلسلہ ہے، کبھی کبھی بعضوں کے ذہن میں یہ بھی سوال آتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے اعمال ہم کر رہے ہیں، ذکر بھی ہم کرتے ہیں، لیکن وہ فائدہ حاصل نہیں ہو رہا ہے، ذکر جو فائدہ ہونا چاہیے وہ حاصل نہیں ہو رہا، وہ محسوس نہیں ہو رہا ہے۔ اس کو بھی ذرا سمجھنے کی بات، بہت سے اکثر لوگوں کے ذہن میں تو یہ بات واضح ہے، لیکن پھر بھی اس کو میں تھوڑا سا واضح کر دیتا ہوں۔ اگر کسی کے ذہن میں اس طرح کا کوئی سوال آتا ہے کہ ذکر کب تک کرتے رہنا ہے، کتنا کرتے رہنا ہے، اور اس کا فائدہ کیوں ظاہر نہیں ہو رہا ہے، 10 سال سے کر رہے ہیں یا 5 سال سے کر رہے ہیں یا کم زیادہ عرصہ، تو بات یہ ہے جیسے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے جب کسی نے یہ سوال کیا تھا کہ ذکر کر رہا ہوں لیکن فائدہ نہیں ہو رہا، فائدے سے کیا مراد ہے؟ ایک بزرگ کی خدمت میں ایک اور واقعہ ذہن میں آیا، ایک بزرگ کی خدمت میں ایک شخص رہے، طویل عرصہ رہے اور اعمال وغیرہ خوب کرتے رہے، محنت مجاہدے کیے، کہنے لگے کہ یہ سب میں کر تو رہا ہوں لیکن فائدہ نہیں ہو رہا۔ انہوں نے پوچھا فائدے سے کیا مراد؟ کہا جو نعمت آپ کی طرف سے ملے گی وہ دوسروں میں تقسیم کروں گا، جو نعمت آپ کی طرف سے ملے گی وہ دوسروں میں تقسیم کروں گا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کی طرف سے خلافت ملے گی تو میں آگے جا کر دوسروں کو بیعت کروں گا، نتیجہ یہ نکلا اس کا۔ تو فرمایا کہ اچھا اسی لیے تو تمہارا کام نہیں بن رہا، اس لیے کہ پہلے سے ذہن میں یہ ہے کہ اچھا پیر صاحب بننا ہے تو پیر صاحب بننے کے لیے کر رہے ہو، فائدہ یہ کوئی فائدہ تو نہیں ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ اگر فائدے سے مقصد کچھ اور دنیاوی منصب وغیرہ ہے تو ظاہر ہے، یا بعضوں کو ذہن میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اچھا کچھ حالات، کچھ غیب کی چیزیں نظر آنے لگ جائیں، ہمیں کچھ کشف ہونے لگ جائے، یہ سب چیزیں تو دنیاوی مفادات ہیں، یہ کوئی دینی چیزیں نہیں ہیں۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے یہی سوال کیا تھا کہ حضرت ذکر کرتے ہیں لیکن فائدہ نہیں ہوتا، تو مختلف مواقع پر مختلف جوابات۔ ایک موقع پر فرمایا کہ دیکھو اگر قیامت کے دن تمہیں اس کا ثواب نہ ملے تو میرا گریبان آ کے پکڑ لینا۔ فائدے سے کیا مراد ہے؟ ثواب مل رہا ہے، ثواب مل رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے ذکر کرنے کی، تو یہ ذکر کی توفیق کے بعد دوبارہ توفیق ہو جانا یہ قبولیت کی علامت ہے، تو ثواب تو ضرور ملے گا اس پر، اس سے زیادہ کیا فائدہ چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے اس سے بڑا کیا احسان ہوگا کہ ہمارے منہ سے اللہ کا نام نکل رہا ہے، ہم روزانہ پابندی سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، اس سے بڑھ کر کیا نعمت ہوگی؟ اب اس پر بھی ہم اگر یہ کہیں کہ فائدہ نہیں ہے، یہ تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہو گئی۔ حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت گنگوئی کے شیخ تھے، حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے یہی بات، یہ مختلف زمانوں میں یہ سوالات بار بار آتے رہے ہیں۔ حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے یہی سوال کیا تھا کہ حضرت یہ ذکر کر رہا ہوں لیکن فائدہ نہیں ہوتا، یعنی مطلب یہ ہے کہ دل پر جو اس کا اثر ہونا چاہیے وہ محسوس نہیں ہوتا۔ تو فرمایا ظاہر ہے کہ مخلص تھے سوال کرنے والے، اور مقصد ان کا واضح تھا کہ یعنی دل میں جو یعنی توجہ اور جو دھیان حاصل ہونا چاہیے، ذکر جو بنیادی مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہو رہا۔ فرمایا دیکھو جب ذکر کرتے ہو یہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے جسم کے ایک عضو یعنی زبان کو اپنی یاد میں مصروف رکھا ہے،
یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اس کو یاد کرو اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ ایک عضو کو، جسم کے ایک عضو کو یعنی زبان کو اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق دی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، کہ شکر ادا کرو گے تو میں مزید دوں گا۔ تو جب اس پر شکر ادا کرو گے تو زبان جو ذکر میں مصروف تھی، اللہ تعالیٰ اس پر لازیدنکم کا وعدہ پورا فرمائیں گے، اس سے کہ اللہ کا وعدہ ہے، تو زائد کیا ملے گا؟ وہ دل والی کیفیت اور دل والا دھیان اور توجہ بھی حاصل ہو جائے گا۔ بہرحال تو ذکر کا بنیادی مقصد ثواب ہے، اور اس کا ایک اور مقصد کہ اس کی وجہ سے ہمارے اندر وہی دل کی صفائی ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں قوت پیدا ہو، اللہ تعالیٰ کے دھیان عبادتوں میں پیدا ہو۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بھی انشاءاللہ حاصل ہوں گی، لیکن انسان کام میں لگا رہے، جیسے حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شکر ادا کرو اس نعمت پر تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مزید ملے گا۔ لیکن یہاں پر ایک اور چیز سوچنے کی ہے کہ جس وقت ہم ذکر کرتے ہیں تو اس ذکر میں کتنا دھیان حاضر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب انسان، ہمارے حضرت مفتی احمد صاحب خان پوری مدظ اللہ فرماتے ہیں کہ تصوف کے جو میرا تجربہ ہے، تصوف میں جو اتنا عرصہ گزرا اور جو میرا تجربہ ہے، اس کا حاصل یہ ہے کہ انسان دو چیزوں کا اہتمام کر لے تو اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ دو چیزوں کا اہتمام کر لے تو کافی ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے یہ دو چیزیں ہوں گی تو دوسری چیزیں ساتھ ساتھ آ ہی جاتی ہیں، لیکن بنیادی طور پر یہ دو اہم چیزیں ہیں۔ باقی جو شریعت کے احکام ہیں وہ تو ہیں، ان پر عمل کرتے ہوئے دو چیزیں، وہ کیا؟ فرماتے ہیں کہ 12 تسبیح ذکر کا اہتمام پابندی سے کر لو، اور کسی سے اپنا تعلق مضبوط قائم کر لو، بس۔ فرماتے ہیں دو چیزیں ہیں تو سب کچھ آ جائے گا، سب کچھ آ جائے گا، اور کسی چیز زوائدات کی ضرورت پھر پیش نہیں آئے گی، اور واقعی ایسا ہی ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا یہ جو ذکر ہے اس میں کتنا اس ذکر میں کتنا دھیان لگتا ہے۔ ذکر کے وقت ہم کہیں اور ہوتے ہیں یا ذکر کے وقت ذکر ہی میں ہوتے ہیں؟ اگر ذکر کے وقت ذکر میں ہیں تو واقعی یہ ذکر ایسا ہے کہ بہت جلد اس کا اثر ہوتا ہے، لیکن بہرحال ہونا، اثر ہونا نہ ہونا ایک غیر اختیاری چیز ہے، لیکن ہوگا ضرور۔ ایک مرتبہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے جا رہے تھے، وہی اپنی خانقاہ کے پاس تھے، اور پاس اس وقت کوئی تھے نہیں، دوپہر کا وقت تھا، اس وقت کوئی قریب میں تھا نہیں۔ حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو خادم ہیں وہ ساتھ ہوا کرتے تھے، وہ ساتھ تھے۔ اب بیتی میں شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے، تو حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں ساتھ تھے، تو حضرت کی نظریں بھی اس وقت کمزور تھیں، آخری زمانہ تھا، تو پوچھا کون ہے یحییٰ، ساتھ کون ہے؟ الیاس۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے بھائی تھے مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، انہوں نے یحییٰ اور الیاس۔ تو اس وقت حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت مؤثر انداز میں ایک جملہ فرمایا کہ دیکھو اللہ کا نام کتنا ہی بے توجہی کے ساتھ لیا جائے اثر کیے بغیر نہیں رہتا۔ اللہ کا نام کتنی ہی بے توجہی کے ساتھ لیا جائے اثر کیے بغیر نہیں رہتا، اس کا اثر ضرور ہوتا ہے، ہاں اتنا ہے، یعنی بے توجہی کے ساتھ ہو تب بھی، تو بے توجہی کے ساتھ ہو تب بھی اس کا اثر ضرور ہوتا ہے، لیکن ہاں اگر توجہ کے ساتھ اور دھیان کے ساتھ ہوگا، جو کہ اصل مقصد ہے ذکر کا، تو پھر اس کا اثر انشاءاللہ بہت جلدی ہوگا۔ ہاں احساس کبھی پہلے ہوتا ہے، کبھی دیر سے ہوتا ہے، ہم اس کے انتظار میں نہ رہیں، اپنے کام میں لگے رہیں، اور انشاءاللہ ان کے فوائد اور اثرات ظاہر ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ذکر کے بھی پورے فوائد عطا فرمائے، اور اللہ تعالی اعمال پہ بھی پختگی اور استقامت نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔